بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامیاب وہ ہے جس نے اسلام قبول کیا، جسے اس کی ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا، اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا وہ اس پر راضی ہو گیا۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور اچھے اخلاق معاف کرنا، صبر کرنا، سچ بولنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ جامع ترمذی۔ زندگی میں اتنی اچھائی سے رہو کہ جب کوئی تمہیں یہ کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ اگر تم برائی پاؤ جہاں تم نے بھلائی کی ہوئی تھی تو حیران مت ہو، بعض زمینیں کاشت کے قابل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے سے اسے روک رکھا، خواہشات اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما، اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما، اور ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مسند احمد۔ Forgive someone is easy, but being able to trust them again is a totally different story۔ لوگوں کو معاف کر دینا آسان ہے، لیکن انہیں دوبارہ بھروسے کے قابل بنانا ایک مختلف بات ہے۔ کسی کو بھی کسی ایسے شخص سے نفرت کرنے کے لیے آپ کی برین واشنگ کی اجازت نہ دیں جس نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے۔ دوسرے لوگوں کے مسائل آپ کے نہیں ہیں۔ معافی کی حقدار غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ انہیں ان کی بدگمانیوں کے ساتھ چھوڑ دو، وہ تمہیں اپنی طبیعت کے آئینے میں دیکھتے ہیں، نہ کہ ویسا جیسے تم حقیقت میں ہو۔ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر تنہا رہ جانا کسی گمراہ ہجوم کے پیچھے چلنے سے بہت بہتر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ذات نہیں جو میرے گناہوں کو معاف کر سکے۔ اگر تم اپنے دشمنوں کو پہچاننا چاہتے ہو تو خود کو کمزور اور بے صلاحیت ظاہر نہ کرو، وہ تم پر زیادہ جری ہو جائیں گے۔ انہیں مزید بڑھنے دو، پھر ان پر بجلی کی طرح ضرب لگاؤ۔ دی گاڈ فادر۔ کمزور اور لاچار پہ ظلم کرنا طاقت نہیں، انسانیت کی توہین ہے۔ لوگوں کو دکھا کر نیکی کرنا عبادت نہیں، شہرت کی ہوس ہے۔ اپنی غلطی ماننے سے انکار کرنا یہ عزت نفس نہیں، انا پرستی ہے۔ حسد سے کسی کی ترقی پہ خوش نہ ہونا غیرت نہیں، دل کی بیماری ہے۔ وقت پر دوسروں کا ساتھ چھوڑ دینا ہوشیاری نہیں، منافقت کی انتہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، اور وہ ہے بڑھاپا۔ سنن ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کا درجہ جنت میں بلند کیا جاتا ہے ان کی اولاد کی دعا
اور استغفار کرنے کے سبب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبریل آئے اور کہا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے، اور جو شخص ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر سلام بھیجیں گے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر۔ آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری۔ اگر برے وقت اور برے حالات نے گھیر لیا ہے تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سب سے الگ کر لو اور خاموشی اختیار کرو۔ اللہ نے اگر آزمائش میں ڈالا ہے تو یقیناً وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین وقت اور حالات بھی لائے گا۔ صبر سے کام لو اور اللہ پر یقین کامل رکھو۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو کیونکہ عنقریب یہ چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھنے یعنی بانسے میں رات گزارتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، بس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ بخاری شریف۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں، دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرو۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ وقت کا پہیہ ضرور گھومتا ہے اور جب پلٹتا ہے تو دھوکہ دینے والے کو بھی وہی تکلیف ہوتی ہے۔ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت پیدا کریں۔ ہر بات محسوس کرنا اور موڈ خراب کر لینا بیمار دل کی علامت ہے۔ انہیں ان کی بدگمانیوں کے ساتھ چھوڑ دو، وہ تمہیں اپنی طبیعت کے آئینے میں دیکھتے ہیں، نہ کہ ویسا جیسے تم حقیقت میں ہو۔ چی گویرا۔ جوتے گھس کر بنائی گئی پہچان اور جوتے چاٹ کر بنائی گئی پہچان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مہربان رہو مگر اپنی نیکی کا چرچا مت کرو۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچے لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان کو ترک تعلق نہیں آتا، ان کو کسی سے کچھ مانگنا نہیں آتا، ان کو کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، ان کو جیتنا نہیں آتا، ان کو منافقت نہیں آتی۔ اور حقیقت بتاؤں، سچے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے مگر صلہ کوئی نہیں دیتا، ان کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔
حضرت علی: اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ ہر شے آنسوؤں میں بہا دی جائے تو دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ، لمحہ یا کوئی اور انسان۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ حلالہ ایک لعنتی فعل ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللہِ ہُزُوًا، تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ جامع ترمذی اور سنن نسائی۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے، زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ کم ظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا تو بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ صحیح بخاری۔ گڑھے کے اندر پتھر پھینکا جائے تو ہی جان پیدا ہوتا ہے، مگر سمندر میں پورا پہاڑ ڈال دیا جائے تو وہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح کم ظرف انسان ایک سخت بات سن کر بگڑ اٹھتا ہے، مگر اعلیٰ ظرف انسان کے اوپر طوفان بھی گزر جائے تو اس کا سکون برہم نہیں ہوتا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے بھی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جمعے کے دن اور رات کثرت سے درود پڑھو، جس نے ایسا کیا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے مگر پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑ دیتی ہے تو کبھی پچھتاتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ کی شہادت مانگے، اللہ اسے شہداء کے مراتب تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو۔ صحیح مسلم۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتی، لیکن شرمندگی کا ایک آنسو ممکن ہے کہ عمر بھر کے گناہ معاف کرا دے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے، بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ہم برف کے مجسمے بناتے ہیں اور جب وہ پگھلتے ہیں تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے،
جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ مولانا رومی۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک ہم اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور 50 سال بعد پتہ چلتا ہے ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ آپ کوئی خوبصورت خواب نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو نیند سے جگا دیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم لوگ آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے، کیا آپ کو ہمارے سلسلے میں اندیشہ رہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسا چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ آپ بھلے سارے جہاں کے لیے سب سے بااخلاق اور محترم ہیں، لیکن کسی ایک شخص کے لیے بھی عذاب بنے ہوئے ہیں تو آپ سے پورا حساب لیا جائے گا۔ کچھ اس طرح سے سودا کیا مجھ سے وقت نے، تجربہ دے کر میری ساری معصومیت لے گیا۔ آپ جس چیز پر توجہ دیں گے وہ بڑھے گی۔ انسان کی زندگی میں ہر طرح کا فیز آتا ہے، یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس دوران کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں، یعنی بکثرت اس پر اپنی رحمت اور مدد فرماتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ جیت کی عادت اچھی بات ہے، مگر رشتوں میں سبقت لے جانے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ کسی نے ایک دوست سے سوال کیا، اگر تمہیں اپنا دوست بھول جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا، دوست کبھی بھول نہیں سکتا، اور جو بھول جائے وہ دوست ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ دنیا میں ملنے والے 3 سبق ایسے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں، بھوک، افلاس اور دل شکستگی۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے مگر اسے اپنا گریبان نظر نہیں آتا۔
اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی ادا پسند ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بندے کی آپ کو کیا ادا پسند ہے کہ جس سے آپ اپنے بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے 3 سال کے بچے کی ماں کسی لغزش پر کان پکڑ کر نکالتی ہے، نکلنا لائق گھر سے، وہ نکالنا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زاروں قطار روتا ہے۔ میں اپنے بندوں سے یہی تعلق پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطا کرا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے، گناہوں میں غرق نہ ہو، بے حس اور بے غیرت نہ بن جائے کہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور احساس بھی نہیں ہے، ایسا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔